الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے معجزہ اور کرامت میں فرق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں معصیت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں آئے اور انہوں نے آ کر رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا اور لوگوں کو گمراہی سے روک کر ہدایت کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ تھا ایک دعویٰ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آ کر کہے کہ میں انجینئر ہوں تو آپ اس کی ڈگری مانگیں گے کہ بتاؤ تمہارے پاس ڈگری ہے یا نہیں، وہی دلیل ہے۔ ایک کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں تو اس کے ڈاکٹر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ڈاکٹر ہونا دعویٰ ہے اور دلیل اس کی ڈگری یا پھر اس کا علاج یا جو بھی چیز آپ کہیں۔ اسی طرح ایک وکیل ہے تو اس کا وکالت نامہ، اس کی ڈگری جو بھی وہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مقرر ہوں تو آپ کہیں گے اگر آپ تقریر کر کے بتائیں تو ہم مانیں۔ تو جس شعبے سے انسان تعلق رکھتا ہے اگر وہ دعویٰ کرے تو اس دعوے کی دلیل ضرور پیش ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام نے کہا ہم اللہ کے رسول ہیں، تو اب اس کی دلیل کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے۔ دیکھیے، معجزہ وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے، یعنی جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے وہ معجزہ ہے۔ اگر صرف یہی تعریف کی جائے تو یہ بھی نامکمل ہوگی۔ نبی سے خرق عادت کوئی فعل صادر ہونا جو عقل میں نہ آئے وہ معجزہ ہے، جو کسی نبی سے صادر ہو۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزات دیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لاٹھی جسے کہتے ہیں، وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ آپ اس سے پتے بھی جھاڑتے تھے، جب تنہا ہوتے تھے تو وہ انسان بن کے آپ سے کلام گفتگو کرتا تھا، جب دھوپ میں ہوتے تھے تو وہ اس کو زمین پر گاڑ دیتے تھے، وہ ایک تناور گھنا درخت بن کر آپ پر سایہ کرتا تھا۔ اسی طرح فرعون کے دربار میں جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ رسیاں سب سانپ بن کر دوڑنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنا یہ عصا ڈال دو، یعنی پھینک دو۔ آپ نے جیسے ہی پھینکا وہی عصا، لاٹھی جو ایک لکڑی معلوم ہوتی تھی، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے منہ پھاڑا اور جتنے بھی وہ سانپ تھے سب کو نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ لو، آپ نے پکڑ لیا، وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکالتے تھے تو چاند کی طرح چمکتا تھا، یہ بھی معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز معجزہ، جب وہ زبور پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے تو در و دیوار وجد میں آ جاتے تھے، ان پہ کیفیت طاری ہو جاتی۔ اسی طرح ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر دی تھی کہ لوہا جو سب سے سخت چیز ہے، دھات ہے، جب آپ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے موم کی طرح ہو جاتا، جس طرح آپ چاہتے تھے اسے موڑ لیا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ حسین تھا، وہ بھی ایک معجزہ، جس نے دیکھا وہی قربان ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک، جانور بنا کر مٹی سے پھونک مارتے تھے، اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی تھی، وہ اڑ جاتا۔ تو ایک ایک انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ دیکھتے جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر انہیں معجزات عطا کیے، اور معجزہ وہی ہے جو کسی نبی سے خرق عادت کے طور پر صادر ہو، یعنی انسان کی عقل میں نہ آئے، عقل کو عاجز کر دے، وہی معجزہ ہے۔ تو کسی کا ہاتھ معجزہ،
کسی کی آواز معجزہ، کسی کی پھونک معجزہ، کسی کی لاٹھی معجزہ، کسی کا چہرہ معجزہ، میرا رسول سر سے پیر تک معجزہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم مبارک معجزہ ہے۔ حضور کی مبارک آنکھیں یہ بھی معجزہ ہیں، حضور کے مبارک کان یہ بھی معجزہ ہیں، حضور کی مبارک زبان یہ بھی معجزہ ہیں، حضور کے دست مبارک معجزہ ہیں، قدم مبارک معجزہ ہیں، لعاب دہن معجزہ ہے، سر سے پیر تک معجزہ۔ اچھا یہ تو ہوا معجزہ۔ اب آئیے دوسری چیز ہے کرامت۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے تو معجزات دکھائے، لوگوں نے مانا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسی چیز ان سے صادر ہوئی جو عقل میں نہ آئے، جو انسان نہ کر سکے۔ اب ان کے بعد جب سب سے آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے اختتام کرنے والے، یعنی ان کو ختم کرنے والے، خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں آنے والے نبی یہی ہیں۔ ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ اب جب یہ مہر لگ چکی، قرآن کا فیصلہ ہو چکا، تو اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اب اگر کوئی آ کر معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جس طرح کہ ہر دور میں ہوا، اس دور میں بھی ہو رہا ہے، تو ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب یہ فیصلہ بالکل اٹل ہے، درست ہے۔ اس کے خلاف جو بھی بولے گا ہم سمجھ لیں گے وہ پکا شیطان۔ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ایک فیصلہ ہو چکا۔ تو ہمیں اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس سے دلیل مانگیں کہ تم نبی ہو تو دلیل دو، تم یہ کرو وہ کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا اس سے دلیل معلوم کرے، فرمایا جو دلیل معلوم کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، حق ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی کہ خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ٹھیک ہے نا، سرکار کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اب آئیے ان نبیوں کو جو معجزات دیے گئے، ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر اسی طرح ولیوں کو کرامات دی گئی۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت خرق عادت فعل جو کسی ولی سے صادر ہو، انسان کی عقل میں نہ آئے، وہی کرامت۔ اچھا معجزہ اور کرامت میں فرق ہے۔ کرامت کبھی بھی اللہ کے ولیوں نے اپنی نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں دکھائی۔ اگر کہیں اسلام کی حقانیت پر کوئی حرف آیا تو اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے پھر انہوں نے کرامت دکھائی، ورنہ ولی اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں۔ اچھا نبی کو یہ کہنے کا حق ہے وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مانو، لیکن ولی نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مجھے مانو۔ آپ دیکھ لیں حضور غوث اعظم سے لے کر آج تک جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کاملین گزرے ہیں یا ان سے پہلے، کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ کو چھپاتے رہے، کہتے نہیں ہم کچھ نہیں، ہم تو ذرہ ناچیز ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو حقیر ہیں۔ اور مقام ان کا کتنا بلند تھا۔ اسی چیز کو حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پراگندہ حال ہوں گے، جن کے بال گر سے اٹے ہوئے ہوں گے، جن کی داڑھی کے بال گر سے اٹے ہوئے ہوں گے، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے۔ تم ان کو بہت کمتر سمجھو گے، لوگ ان کو کمتر سمجھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دے۔ پھر ولیوں کی نشانی بھی بیان فرما دی، حل انبئکم بخیارکم،
کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی۔ صحابہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان، بتائیے ہم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ اچھا، یہ ولی کی نشانی۔ اب ولی سے کرامت کا صدور ہونا یہ بالکل حق ہے، یہ درست ہے، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں بہت سے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، خصوصاً غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض کرامات پر، کہ انہوں نے ڈوبے ہوئے جہاز کو کیسے دوبارہ ترا دیا، ڈوبی ہوئی کشتی کو پھر کیسے نکال دیا، تمام لوگ صحیح سلامت رہے، یہ رہا وہ رہا۔ یہ تو تم نے اپنے بزرگوں کو خدا سے ملا دیا، معاذ اللہ، تم نے تو ان کو معاذ اللہ خدا بنا دیا۔ یہ اختیار تو صرف خدا کا ہے، مارنا جلانا یہ صرف خدا کی قدرت ہے۔ اس قسم کی واقعات اور اس قسم کے اعتراضات۔ اب آئیے ان تمام کا جواب صرف ایک حدیث شریف سے۔ جتنی بھی کرامتیں ہم بیان کرتے ہیں نا، اچھا یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو بڑھا دیتے ہیں، یہ کرامتیں بنا کر انہوں نے یہ سب کہانی قصے ہیں اور یہ ہیں اور یہ عقل میں نہ آنے والی چیز ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اصل میں وجہ کیا ہے کہ یہ ان کو اپنے اوپر قیاس کرتے کہ ہم نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یاد رکھیے سارے انسان ایک طرح نہیں ہوتے، سارے جنازے بھی ایک طرح نہیں ہوتے، سارے مرنے والے ایک طرح نہیں ہوتے، اور ساری قبریں بھی ایک طرح نہیں ہوتی۔ کچھ جنازے وہ ہیں کہ جنازے والے کی وجہ سے اس جنازے میں شرکت کرنے والے سارے بخشے جائیں گے۔ کچھ وہ ہے کہ ایک آدمی جنتی ہے تو اس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے جنازے میں شرکت کی اور خود جس کے جنازے میں شرکت کی گئی اس کی بھی بخشش ہو۔ کوئی وہ ہے کہ جس کو دفن کیا گیا تو 40 دن کے اندر اندر جسم ختم ہو گیا، کیڑوں نے کھا لیا، ہڈیاں رہ گئیں، گورکر نے وہ بھی نکال کے پھینک دیا، مہینے 2 مہینے میں بالکل ختم، نسیاں منسیاں، پتہ ہی نہیں چلا کون تھا، کہاں دفن ہوا، کیا ہوا، ہڈیاں تک نکال کے پھینک دی گئی۔ اور کوئی وہ ہے کہ 1400 سال کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس اجسام کو نکالا گیا، بالکل ایسا تھا جیسے آج ہی دفن کیا۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تو 3 صحابہ، اس کے علاوہ مختلف ادوار میں مختلف واقعات ہوئے کہ سرکار کے غلاموں کو عرصہ دراز کے بعد اور انہی کی بشارت پر، انہی کے حکم پر ان کی قبور کو کھولا گیا، اور جب دیکھا گیا تو جسم بالکل ایسا تھا کہ جیسے آج ہی دفن کیا گیا، ان کے کفن تک میلے نہیں ہوئے۔ اسی طرح بعض بزرگان دین اولیاء کاملین کے واقعات بھی ہیں، بلکہ ہزاروں واقعات اس طرح کے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سارے انسان ایک طرح نہیں ہیں، سارے جنازے ایک طرح نہیں، ساری قبریں ایک طرح نہیں ہیں، سارے مزارات ایک طرح نہیں۔ جس نے اللہ کی جتنی عبادت کی، جس نے رسول کی جتنی اطاعت کی، جتنی فرما برداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی مقام، ویسا ہی مرتبہ عطا کر دیا۔ تو اب یہ کہتے نہیں کہ یہ کرامت جو ہے یہ انہوں نے ایسے ہی بنا لی اپنے بزرگوں کو۔ اب آئیے ہم ایک حدیث شریف پیش کرتے ہیں، بلکہ حدیث شریف اس کا مفہوم، حدیث تو تھوڑی سی طویل ہے، میں اس کا صرف ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہے کہ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور پیش کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث قدسی کہلاتی۔ اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے،
वरिजलहु अल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अब आप देखें, खालिक़ कायनात फरमा रहा है मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मैं उसका हाथ, मैं उसके पैर बन जाता हूँ। क्या वो बंदा माज़अल्लाह खुदा बन जाता? नहीं, वो खुदा की सिफात का मजहर होकर हर जगह देखता है, हर जगह से सुनता है, हर जगह तसर्रुफ करता है और हर जगह जहाँ चाहे वो जा सकता है। भाई अल्लाह तबारक व तआला हर जगह से सुनता है या नहीं? खुदा की शान ये है कि हर जगह से सुनता है। आप सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहीं वो सुनता है, और क़याम में कुछ कहीं तो सुनता है, रो कर कहीं तो सुनता है, मशरिक़ मग़रिब जुनूब शुमाल में कहीं जहाँ कहीं वो सुनता है। इसी तरह वो देखता है, जैसे दिन की रोशनी में देखता है ऐसे रात की तारीकी में भी देखता है। जैसे वो तन्हाई में पुकारे जाने वाले की पुकार को सुनता है, ऐसे ही मजमे में दुआ करने वाले की दुआ को भी सुनता है। तो जब बंदा उसकी सिफात का मजहर हो जाता है तो फिर वो भी हर जगह से सुनता है, हर जगह देखता है, हर जगह तसर्रुफ करता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी अल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डूबते जहाज़ को पार लगाया, तो हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह की अता की हुई कुदरत से, ताकत से उन्होंने ये काम किया। वो खुदा की सिफात का मजहर हो गए थे, और मजहर इस तरह हुए कि अल्लाह ताला हर जगह देखता है, मजहर होकर वो भी हर जगह देखते, हर जगह तसर्रुफ करते हैं, हर जगह सुनते हैं और हर जगह पहुंच सकते हैं। ये अल्लाह ताला की अता करदा कुव्वत और ताकत से है। तो इसमें कोई शिर्क नहीं। अगर बिज़ात बंदा करे तब, और अल्लाह की अता से करे तो इसमें कोई शिर्क नहीं। कहीं उन्होंने दूर से कैसे सुना, तब आप देखें सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मशहूर है, मोतबर कुतुब में मौजूद है। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी में है ना, खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं। हज़रत सारिया वहाँ से सैकड़ों मील दूर नेहावंद के मकाम पर जंग लड़ रहे, काफिरों से बरसरे पैकार। यहाँ इनको ख्याल आया कि जंग का नक्शा देखो। ख्याल आते ही सारे हिजाबात हट गए और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े हैं। वहाँ खड़े रहकर सैकड़ों मील दूर अपनी निगाहें विलायत से पूरे मंजर को देख ली। अच्छा, देखा भी उस कैफियत में कि दुश्मन पीछे से आकर मुसलमानों पर हमला करने वाला, वहीं से पुकारा या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़। न सिर्फ पुकारा, अपनी आवाज को भी पहुंचा दिया। कोई जाहिरी जरिया नहीं है, ना स्काइप है देखने के लिए। आजकल है ना स्काइप पे आप देख सकते हैं, वीडियो पे देख सकते हैं, वैसे देख सकते हैं। मोबाइल आपने लगा दिया, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना स्काइप है, ना व्हाट्सअप है, ना गूगल है, कोई जाहिरी चीज़ नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बाजबरूत जानशीन आपके मिंबर पर खड़े होकर सारे जंग का नक्शा देख रहा। ऐ सारिया पहाड़, अपनी आवाज़ भी पहुंचाई। उन्होंने पलटकर देखा और दुश्मन पर हमला किया। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। अच्छा, अब ये बेरब जुमला खुतबे के दौरान, सहाबा तो बैठे हैं और खुतबा अरबी में, वो सारे अहले ज़बान, उन्होंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन ने ये जुमला कहा, ऐ सारिया पहाड़। सारिया तो यहाँ से सैकड़ों मील दूर, वो तो जंग में मसरूफ़ है, और ये हमें यहाँ पर मस्जिद में दावत इस्लाम दे रहे हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, इस्लाम की बातें बता रहे हैं, अहकामात इस्लाम बता रहे हैं, और बीच में कहते हैं सारिया पहाड़, क्या वजह है? हैरान हुए। नमाज के बाद पूछा, कहा जब वो वापस आए तो उनसे पूछ लेना। लोगों ने तारीख, दिन, वक्त नोट करके रखा। कुछ अरसे के बाद जब वो वापस आए, उनसे पूछा, उन्होंने तस्दीक की, यही दिन था, यही वक्त था, हम दुश्मनों से बरसरे पैकार थे, काफिरों से लड़ रहे थे, काफिरों ने पीछे से आकर हम पर हमला करना चाहा,
ہمارے کانوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ۔ ہم نے جیسے ہی پہاڑ کی طرف دیکھا، پیچھے پلٹ کر دشمن حملہ کرنے والا تھا، ہم نے پلٹ کر حملہ کیا اور اللہ نے ہمیں فتح دی۔ اب ذرا سا غور کریں، آواز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کس کے لیے؟ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ۔ درمیان میں فاصلہ سینکڑوں میل کا، درمیان میں کتنے مکانات ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، کتنے علاقے ہوں گے، کتنے ملک ہوں گے؟ کیا درمیان میں کسی نے سنا؟ کسی نے نہیں سنا۔ اسی نے سنا جس کو انہوں نے سنانا چاہا۔ اب موبائل میں ہوتا ہے نا، آپ موبائل میں فون کر رہے ہیں، آپ جس کو کال کر رہے ہیں وہی سنے گا، اگر کوئی برابر بھی بیٹھا ہے تو نہیں سنے گا۔ یہ سائنس نے آج ترقی کر کے اس پر ریسرچ کی کہ آواز کو دور کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، تو سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ ہوا جو ہے اس کی لہروں کے ذریعے آواز کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان لہروں کو اگر قید کر لیا جائے، جو ہوا کی لہریں ہیں، ان کو قابو کر لیا جائے کسی طرح، تو ان کے ذریعے آواز دور سے دور تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں بیٹھنے والا امریکہ میں بیٹھنے والے سے بات بالکل ایسے کرتا ہے جیسے سامنے بیٹھا۔ آپ کی زبان سے لفظ نکلا، اس نے سن لیا، اس کی زبان سے نکلا، آپ نے سن لیا۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب سائنس نے تحقیق کی، تو سائنس تحقیق کر کے آج اس مقام پر پہنچی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے خلیفہ، ان کے جانشین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے اپنی آواز انہی لہروں کے ذریعے پہنچا کر یہ بتا دیا کہ روحانیت مادیت سے بالاتر۔ کوئی ظاہری ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ فیکس ہے، نہ گوگل ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور فاروق اعظم نے اپنی آواز کو پہنچا دی۔ تو یہ ان کی کرامت تھی یا نہیں تھی؟ اب لوگ کہیں کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، جو دور سے سنے وہ خدا، یا دور سے آواز پہنچائے تو وہ خدا، خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم یہ کہتے سنو، اہل سنت کا عقیدہ سمجھو۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی، نبی کوئی معجزہ دکھاتا ہے اور ولی کوئی کرامت دکھاتا ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت سے دکھاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے دکھاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نبی نے یا کسی ولی نے اپنی شان کو دکھانے کے لیے اپنی کرامت کو ظاہر کیا ہو کہ مجھے لوگ مانے کہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ نہیں۔ اگر اسلام کی حقانیت پر کوئی حرف آیا اور کوئی ایسا موقع آیا کہ تمام مذاہب میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا، تب اپنی کرامت دکھائی اور یہ بتا دیا کہ دیکھو جب غلام ایسے ہیں تو پھر آقا کیسا ہو۔ جب غلاموں کی یہ روحانی طاقت ہے تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو کتنی بڑی طاقت، قدرت اور کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے، ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ بھئی اللہ نے اس کو قدرت و طاقت دی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اب پہلے زمانے میں اگر کہا جاتا کہ انسان ہوا میں اڑے گا تو لوگ نہیں مانتے، لیکن آج جب جہاز کی صورت میں اڑ رہا ہے تو سارے مان رہے ہیں۔ دیکھ لیا نا، اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ تو معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کا فعل ہے، کرامت ولی کا فعل۔ خرق عادت فعل نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، اور خرق عادت فعل ولی سے ظاہر ہو تو یہ کرامت ہے۔ اور کرامت اور معجزہ وہی ہے جو عقل میں نہ آئے۔ عقل میں نہ آئے، اگر عقل میں آ جائے تو پھر آپ معجزہ کیسے کہیں؟ بھئی پھر تو آپ بھی کر سکتے ہیں نا، آپ کہیں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ سرکار نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سورج واپس پلٹ آیا، انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ ساری چیزیں یہ کیسے ممکن؟ اسی طرح اولیاء کرام کی کرامات۔ اچھا آپ یہ، اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ دیکھیں قرآن اٹھا کر، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا واقعہ مشہور ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے۔ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی، ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا۔ واقعہ طویل ہے، میں صرف اشارتاً کر کے اس کو بیان کر رہا ہوں، تفصیل سے نہیں بیان کر رہا۔
کون تخت لائے گا؟ ملکہ بلقیس آ رہی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کو دکھایا جائے کہ دیکھو ہماری شان کیا ہے، کون ہے جو وہ تخت یہاں لا کر حاضر کرے؟ ایک کھڑا ہوا، کون؟ قرآن نے کہا افریت من الجن، جنوں میں سے تھا، اور آپ جانتے ہیں جن کی طاقت کیسی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہوا میں اڑ سکتا ہے، بھاری سے بھاری اور قیمتی سے قیمتی چیز منٹوں میں سیکنڈوں میں لا سکتا ہے۔ اس نے کہا انا آتی کا بہی، میں لاتا ہوں وہ تخت، کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنا دربار برخاست کریں وہ تخت موجود ہوگا۔ اچھا، دربار برخاست کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ کوئی 10-20 گھنٹے لگیں گے؟ دربار کتنے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا ہوتا بس۔ تو اس نے کہا کہ اتنی دیر، یعنی آپ دربار برخاست کریں گے تخت موجود ہوگا، اور فاصلہ بھی طویل تھا، تخت بھی بہت لمبا چوڑا تھا، اس پہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، اور بڑا خوبصورت اور وزنی تخت تھا۔ ظاہری کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، ایسا نہیں کہ گاڑی میں اگر رکھ دے تو گاڑی تیز چلے فوراً پہنچ جائے، یا جہاز میں رکھ دے تو وہاں سے آ جائے، یا ریل میں آپ کر دیں، نہ ریل ہے نہ جہاز ہے نہ گاڑی ہے، کوئی چیز نہیں۔ اور اس زمانے کی سواری اونٹ یا گھوڑا، اونٹ گاڑی یا گھوڑا گاڑی، اسی میں پیچھے رکھ کے لایا جا سکتا ہے، اور اس کی رفتار آپ جانتے ہیں۔ تو اس نے کتنا کم وقت بتایا، دربار برخاست ہونے سے پہلے یہاں موجود ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس سے جلدی وہ تخت لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو کبھی نہیں کہتے۔ اس نے کہا نا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں اتنی دیر میں لاؤں کہ آپ دربار برخاست کریں تخت موجود ہوگا؟ نہیں، اس سے بھی جلدی۔ پھر ایک کھڑا ہوا، قرآن نے کہا عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون؟ حضرت آصف بن برخیہ، مفسرین نے نام لکھا، وہ کھڑے ہوئے، انا آتی کا بھائی، میں لاتا ہوں، کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی پلک جھپکیں تخت موجود ہوگا۔ غور کیجئے، طاقت دیکھیے ان کی، قدرت دیکھیے، تصرف دیکھیے۔ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی، تخت موجود۔ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ ہے میرے رب کا فضل۔ تو مفسرین نے لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی یہ شان ہے، تو حضور علیہ السلام کے امت کے اولیاء کرام کی کیا شان ہے؟ اس لیے کہ یہ امت اس امت سے افضل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام سے افضل۔ تو جب یہ امت اس امت سے افضل ہے تو ظاہر ہے اس امت کے ولی اس امت کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو جب اس امت کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ پلک جھپکتے میں تخت لا کر یہاں پر حاضر کر دیں، تو اس امت کے ولیوں کی کیا شان ہوگی؟ اگر وہ ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ کہیں نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو کرامت ہے، اور کرامت وہی ہے کہ جو ذہن میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے۔ تو ہم اپنے اوپر قیاس کریں جی ہم نہیں کر سکتے تو وہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے مقربین کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے، اور اسی مقام اور مرتبے پر جو اجر، جو تصرفات، جو روحانی قوت، جو روحانی طاقت ان کو ملی ہے، اسی کے ذریعے وہ کرتے ہیں، اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں ہوتا، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اپنی نام و نمود، اپنی شہرت، اس کے لیے نہیں، صرف اسلام کی حقانیت کے لیے۔ تو یاد رکھیے، معجزہ اور کرامت دونوں برحق ہیں۔ فرق یہ ہے کہ معجزات انبیاء کرام سے صادر ہوئے اور کرامات اولیاء کرام سے، اور قیامت تک ولی آتے رہیں گے، کرامت کا ظہور ہوتا رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں کرامت کا ظہور بند ہو گیا، ہمارے سامنے ایسے بندے نہیں کہ جو کرامت دکھائیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر دور میں اللہ کے ولی موجود رہے۔ یہ الگ بات ہے
کہ ہم ان کو نہیں دیکھ پائے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ ورنہ ہمارے سلسلہ اشرفیہ میں آپ دیکھ لیں کہ شروع سے لے کر آج تک، اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے بزرگان دین، ایسے مشائخ کہ جو با کرامت ہیں، جو کرامت دکھاتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس کا اظہار عام طور پر نہیں کرتے۔ ان کا صرف جملہ یہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوا وہ اللہ کا کرم تھا، اس کی کوئی تشہیر کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ مطلق انکار کر دیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا مذاق اڑائیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آدمی نے کیسے کر دیا۔ ایسا نہیں، یہ ممکن ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین، اولیاء کاملین اور انبیاء کرام علیہ السلام، ان سب کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت، سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔